سورۃ النازعات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ چوتھی صورت ہے اس طرز کی، والصافات والذاریات والمرسلات، اب یہ والنازعات، اور یہاں تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ مراد یہاں پر فرشتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو انسانوں کے جسموں کے اندر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ان کی جانیں نکالتے ہیں۔ نزع کھینچنا، جان کھینچنے کے لیے، والنازعات غرقا، خود اندر گھس کر، ظاہر بات ہے کہ وہ فرشتہ ہے، بڑی لطیف اس کا وجود ہے، والنازعات غرقا، غوطہ لگا کر وجود میں سے، والناشطات نشطا، اور ایسا بھی ہے کہ جیسے گرہ کھول دی جائے، کھول دینے والی بات۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن کی جان جب فرشتہ قبض کرتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے اسے کہ جیسے بند منہ تھا ایک مشک کا، اس میں سے ایک قطرہ نکل گیا بس۔ اور جب وہ جان کھینچتا ہے، روح قبض کرتا ہے کافر کی، تو جیسے کہ سیخ پر سے گرم کباب کھینچا جاتا ہے۔ تو یہ دو مختلف کیفیات، لیکن اس کا تعلق جسم والے معاملے سے نہ سمجھیے۔ آخری وقت عالم نزع تو بہت سے نیک لوگوں پر بھی سخت آ جاتا ہے، حضور پر بھی عالم نزع جو ہے وہ سخت آیا ہے، اور اس میں بار بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیتی تھی، با بتاؤ، ہائے میرے ابا جان کی یہ کیا کیفیت ہے، اور حضور فرماتے تھے کہ بیٹی آج کے دن کے بعد تیرے باپ کے لیے کوئی سختی نہیں ہے۔ تو ایک ہے ظاہری جسم کا معاملہ، ایک ہے اندر سے جب روح، جب وہ گرہ کھلتی ہے، اس وقت بالکل بندہ مومن کے لیے ایسے ہوگا جیسے کہ ایک جو قطرہ تھا بس بند مشق میں سے وہ نکل آیا۔ والسابحات سبحا، پھر یہ فرشتے تیرتے ہوئے فضا میں اور خلا میں اس روح کو لے کر جاتے ہیں۔ کہاں لے کر جاتے ہیں یہ آگے آئے گا ویل للمطففین میں، سورۃ المطففین میں۔ فالسابقات سبقا، پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر جو حکم ہوتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ فرشتے ان کو کہاں لے کر جانا ہے، یہ سجین میں جانے والی جان ہے یا یہ کہ اعلیٰ علیین میں جانا ہے، وہ سب اس کے مطابق کریں گے۔ اس کے آگے جو قسم کا جواب ہے وہ محذوف ہے، ان الدین لواقع انما توعدون لصادق۔ سورہ زاریات میں، سورہ مرسلات میں اسے واضح کر دیا، یہاں اب اسے حذف کر دیا۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کہ یہ کانپے گی ایک مرتبہ کانپنے والی زمین، زلزلہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع ذات کل حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الراجفہ، دوسرا پھر نفخہ ہوگا، پھر اس کے پیچھے ایک اور آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، کتنے ہی دل ہوں گے اس روز دھڑکتے ہوئے خوف کے بارے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں ہوں گی زمین میں گڑی ہوئی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں لوٹا دیا جائے گا الٹے پاؤں، پھر ہم مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کر دیے جائیں گے۔ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا بات کر رہے ہو، کیا جب ہماری کھوکھلی ہڈیاں رہ جائیں گی اور کچھ نہیں ہوگا، وہ سیدھا کھوکھلی ہڈیاں۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، تمسخر کے انداز میں کہتے تھے یہ تو بھائی بڑے گھاٹے کا سودا ہوگا پھر۔ فإنما هي زجرة واحدة، یہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی، وہ تیسرا جو نفخہ ہوگا، نفخہ جو ہے باس کا، ایک ڈانٹ، فإذا هم بالساہرة، وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے ایک چٹیل میدان میں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، یاد کرو جب کہ اس کو پکارا تھا اس کے پروردگار نے اس مقدس وادی میں جس کا نام طویٰ ہے۔ اب یہ کئی مرتبہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اب دیکھیے کہ شروع میں یہ بات آ رہی ہے تو اتنی مختصر آ رہی ہے۔ ابتدائی صورتیں ہیں، ظاہر بات ہے چھوٹی صورتیں ہیں، ان میں تو آئے گا تو اسی اختصار کے ساتھ۔ اسی کی تفصیل ہے سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ قصص میں ہے، سورہ اعراف میں ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، تو اللہ نے جو ندا کیا تھا، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، اب یہ رسول بن گئے۔ انه طغى، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اور جا کر کہو کہ بھائی ہے کوئی ارادہ تمہارا کہ تم اپنے آپ کو پاک کر لو، صاف کر لو، اپنے عقائد، اپنے خیالات، اپنے اعمال، اپنا کردار۔
وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تمہاری رہنمائی کروں تمہارے رب کی طرف تاکہ تمہارے اندر بھی خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، اور اس نے دکھایا اس کو بہت بڑی نشانی، یعنی جو معجزہ دے کر بھیجے گئے تھے، سانپ والا معجزہ وہ دکھایا۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، لیکن اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ موڑی کوشش کرتے ہوئے، بھاگ دوڑ کرتے ہوئے، یعنی تمام ملک سے تمام ماہر جادوگروں کو بلانے کے لیے۔ فحشر فنادا، اور پھر جمع کیا اپنی رعیت کو اور اسے پکار لگائی، ہانک لگائی۔ فقال انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بلند مالک اور رب۔ اب دیکھیے اس کی معنی کیا ہے، یہاں پر اس کا یہ دعویٰ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا یا تمہیں پیدا کیا۔ وہاں ایسے بھی بڑے بوڑھے ہوں گے جنہوں نے اسے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، کب یہ جن کی ولادت شریفہ ہوئی تھی۔ مطلب کیا تھا، وہ جو کہ اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں، یہ ہے شرک، سیاسی شرک۔ حکومت میری ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، حکم دینے کا اختیار میرا ہے، میں جسے چاہوں دوں، جسے چاہوں روک دوں، جس کا جو چاہوں قانون بنا دوں۔ حاکمیت کا دعویٰ خدائی کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تھا نمرود کا، یہ دعویٰ تھا فرعون کا۔ باقی خالق کے ارض و سما ہونے کا کسی کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے بھی تھے، معبود تھے۔ اس میں آیا ہے کہ کیا تم چھوڑے رکھو گے موسیٰ کو کہ چھوڑ دے تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی؟ یذرک و آلہتک، تو فرعون کے بھی آلہہ تھے، لیکن سیاسی شرک۔ اور یہ سیاسی شرک جس قدر گلوبلائز ہوا ہے آج کے دور میں، پورا گلوب اس شرک کے اندر مبتلا ہے۔ پاپولر ساورنٹی، پہلے وہ ٹنوں گندگی کسی ایک شخص کے سر پہ رکھی ہوتی تھی، فرعون صاحب کے سر پر رکھی ہوئی ہے وہ حاکمیت کی گندگی۔ اب انہوں نے کیا کہ اس کو تولا تولا ماشا ماشا سب میں بانٹ دو۔ اور ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے کس قدر خوبصورت تعبیر کی ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اسی کو بدل دیا، ہم نے شکل بدل دی ہے۔ کفر وہی تھا، انسانی حاکمیت۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، سارا اریگیشن کا سسٹم یہ میرے کنٹرول میں، جس کو چاہوں گا پانی لینے دوں گا، جس کو چاہوں گا روک دوں گا۔ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے سزا میں، آخرت کی بھی اور پہلی کی بھی، یعنی دنیا کی بھی سزا۔ دنیا میں غرق ہوا اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت، آخرت میں جو ہونا ہے وہ نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں بہت مرتبہ سورہ یونس میں خاص طور پر۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں یقیناً سبق ہے۔ یہ عبرت کہتے ہیں عبور سے بنا ہے۔ عبور کسے کہتے ہیں؟ دریا کو عبور کرنا، اس کنارے سے اس کنارے پہنچ جانا۔ عبرت کا مطلب ہے ایک چیز کو دیکھ کر کسی اور حقیقت کو سمجھ لینا، یہ عبرت ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، سبق ہے کس کے لیے؟ جس کے دل میں کچھ بھی ڈر ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء، اب چونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ انسان کیسے پیدا ہو جائیں گے، کیسے بعد موت ہو جائے گا، اب اس کا جواب آ رہا ہے۔ اے انسانو انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے یا اس آسمان کا بنانا؟ بناہا، اس نے اسے بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کے گنبد کو بلند کیا ہے اور پھر اس کا تسویہ کیا ہے، اس میں توازن رکھا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو اندھیرا کر دیا ہے اور اس کی دن کی دھوپ کو اور روشنی کو نکالا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا، اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی۔ وَمَرْعَاهَا، اب نوٹ کیجئے، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ زمین کے اندر سے آیا ہے۔ لیکن کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس وقت کی نہیں، بلکہ جب کہ یہ زمین ایک ناری کرہ تھی، پھر ٹھنڈی ہوئی۔ ٹھنڈی ہونے میں اسی کے بخارات نکل کرتے ہیں کہ جس نے گیسوس جو ہے بلینکٹ، اس کی جس کو ہم فضا کہتے ہیں ایٹماسفیئر، اس کے اندر وہ گیسز تھی، یہیں سے نکلی ہے اور وہاں جا کر ان میں پانی بنا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن نے مل کر، اور پھر وہ برسا ہے۔ تو پانی نکلا کہاں سے؟
زمین سے نکلا، البتہ اب اس کی سائیکل ہے. اب سورج جو ہے سمندروں کے اندر پانی ہے ان کو بھاپ بنا کر لے جاتا ہے بخارات کی شکل میں، ہوائیں ان کو پھر منتشر کرتی ہیں، وہ پھر کہیں جا کر پہاڑوں پر برف بن کر گرتا ہے، کہیں بارش بن کر گرتا ہے، وہ پانی چلا آ رہا ہے. اور جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں پہاڑوں کے اوپر سمندر جو برف ہے وہ گویا کہ اوور ہیڈ ٹینکس ہے ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے. وہیں سے رس رہا ہے پانی، چھوٹی چھوٹی نالیوں سے آتا ہے، وہ ملتے ہیں، پھر نالے بن جاتے ہیں، پھر دریا بن جاتے ہیں، اور وہ دریا پھر جو ہے دھوتے ہوئے اس زمین کو صاف کرتے ہوئے بارش برس رہی ہے، فضا کو صاف کرتی ہے، اور پھر وہ پانی پھر دوبارہ سمندر میں جاتا ہے. اخرج منہا ماءہا، اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی بھی، ومرعاہا، اسی میں سے اس کا جو کھا رہے ہیں تمہارے حیوانات، والجبال ارساہا، اور اس نے پہاڑوں کو قائم کر دیا، لکم ولانعامکم، یہ سارا ساز و سامان ہے ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، تو جب وہ آ جائے گا بڑا ہنگامہ، قیامت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس روز ہوش آئے گی انسان کو کہ میں کیا کر کے لایا تھا، کس چکر میں پڑا رہا، میں تو گم ہو گیا تھا دنیا میں. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا، اے نبی ان سے پوچھیے ہم بتائیں سب سے زیادہ گھاٹے میں کون رہے، اپنی سعی و جہد بھی ہے، بھاگ دوڑ بھی ہے، خون پسینہ ایک ہو رہا ہے، دن رات ایک ہو رہے ہیں، لیکن وہ سب اس دنیا ہی کے لیے، ان کی ساری سعی و جہد بھٹک کر رہ گئی، گم ہو کر رہ گئی اس دنیا کے اندر. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور سمجھتے وہ یہ کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں، بہت اچھا ہمارا بزنس پھیل رہا ہے، ایک مل تھا اب دو ہو گئے، دو کے تین ہو گئے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، تو فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، وہ بڑا ہنگامہ جب آئے گا، یوم یتذکر الانسان ما سعی، سب اب یاد آ جائے گا، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، جو کمایا تھا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَیٰ، اور نکال باہر کی جائے گی جہنم دیکھنے والوں کے لیے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ. یہ ذرا آیتیں اچھی طرح ہر شخص سن لے اور دل میں گرہ دے لے. جس نے طغیانی کی، سرکشی کی روش اختیار کی، طغا طغیانی، ایک مقام بندگی ہے، اس مقام بندگی سے آپ اٹھے، آپ طغیانی میں، آپ طاغوت بن گئے. آپ کا کام ہے اللہ کی بندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس مقام بندگی سے اٹھ کر آپ نے اپنا اختیار، اپنی مرضی، اپنی سوچ، میری سوچ، میں بناتا ہوں قانون، میں ہوں حاکم، میں ہوں مالک، آپ طغا ہو گئے، طاغوت بن گئے. وآثر الحیات الدنیا، اور جس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو جہنم ہی اب اس کا ٹھکانہ ہے. وأما من خاف مقام ربہ، اور جو شخص ڈرتا رہا اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کے خیال سے کہ ایک روز کھڑے ہونا ہے، پروردگار کے سامنے حاضری ہوگی، پیشی ہوگی. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تمہاری پیشی ہوگی اور کوئی چیز تمہاری مخفی نہیں رہے گی. تو اس دن کے خیال سے جو ڈرتے رہے، فاما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، اور انہوں نے اپنے خواہش نفس کی باغیں کھینچ کر رکھی، روکے رکھا انہیں ان چیزوں سے کہ جو خواہشات ہیں نفس کی، مرغوبات ہیں. منہ زور گھوڑا جو ہے یہ نفس کا، لگام دیے رکھی، ان کی لگام کھینچ کر رکھی. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم فإن الجنۃ ہی المأویٰ، ان کا ٹھکانہ جنت ہے. یسألونک عن الساعہ، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، وہ کب لنگر انداز ہوگی، کب آئے گی. فیما انت من ذکراہا، آپ کا کیا تعلق ہے اس بات کے ذکر سے کہ کب آئے گی، یہ آپ کا کام نہیں ہے. الی ربک منتہاہا، وہ اس کی خبر جو ہے کہ وہ کب آئے گی وہ تو آپ کے رب ہی کی طرف ہے، اسی کا انتہا جو ہے رب کی طرف ہے، اور کوئی نہیں جانتا. انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو بس ہے صرف خبردار کرنے والے جو اس سے ڈرتے ہوں، خبردار کر جو اس سے ڈر جائیں، ڈرتے ہو یا ڈر جائیں. پہلے سے کوئی خوف ہے وہ بڑھ جائے گا، خشیت بڑھ جائے گی، تقویٰ بڑھ جائے گا. اور اگر دل کے اندر پہلے سے نہیں بھی تھا لیکن یہ کہ دل بنا نہیں تھا، روح جو ہے پرورٹڈ نہیں ہوئی تھی، تو اس کے دل میں خشیت پیدا ہو جائے گی. کأنہم یوم یرونہا، یہ ایسے ہوں گے جس دن کے اسے دیکھیں گے، جب وہ قیامت سامنے آ جائے گی.
لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ نہیں رہے اس سے پہلے وہ مگر کوئی ایک شام یا اس کی صبح بھی۔ پوری زندگی جو نظر آئے گی جیسے آج ہمیں نظر آتا ہے، 5 سال کی عمر کا واقعہ ایسے نظر آتا ہے جیسے کل ہوا، جو بھی یاد ہے وہ تو کل کی طرح یاد ہے۔ اسی طریقے سے ساری زندگی ایسے محسوس ہوگی کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔